الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. محترم سامعین اور سامعات، وہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو قرآن کی تفسیر اور اس کے معانی کے اس کورس کی تکمیل میں حصہ دار ہیں. وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ انتظامات کیے، جو اس پر اخراجات کرتے ہیں، جو اپنا وقت دیتے ہیں، جو اپنا ذہن دوڑاتے ہیں، اور وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو تدریس کے سر انجام دیتے ہیں، وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. اور اس کورس میں شامل ہونے والی خواتین، بہنیں اور بیٹیاں بہت ہی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں. یقین کیجئے کہ یہ وہ دولت ہے جو آپ لوگ اکٹھی کر رہے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست. یہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے دولت، ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی ہے دولت. یہ دولت قسمت والوں کو ہی ملا کرتی ہے. یہ دولت بہت بڑی دولت ہے. کائنات کا پورا خزانہ، سونا چاندی اور جو بھی کسی کے ذہن میں وہ چیز آتی ہے جس کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو قرآن فہمی کی اس کوشش اور کاوش کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم یہ زیادہ وزنی ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس چیز کا اگر آج کسی کو ادراک ہے تو خوش قسمتی اور بھی زیادہ ہے، نور علی نور ہے. لیکن اگر اس کا ادراک آج نہیں ہے تو وہ دن آنے والا ہے. وہ دن سب نے دیکھنا ہے جس میں ساری کائنات کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دولت سب سے بڑی دولت تھی. یہ دولت اکٹھی کرنے والے ہی حقیقت میں دولت مند ہیں. حقیقی دولت مند وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دولت کو اکٹھا کیا ہے. باقی دولت تو ایسے ہی ذہنوں میں اس کا ہوا بنا ہوا ہے. تو اصل دولت یہی ہے. اسی لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اسی کے بارے میں دلچسپی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی دولت کو اکٹھا کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پروان چڑھانا چاہیے اور اسی دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے وعظ تمہارے پاس آ چکا ہے. یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بات کرنے کو دل بھی کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن موقع، محل اور وقت کی مناسبت سے بہت زیادہ دور تو نہیں جایا جا سکتا. یہاں ایک نقطہ یہ ہے، موعظۃ من ربکم کہا، موعظۃ من اللہ نہیں کہا. موعظۃ من اللہ اور موعظۃ من ربکم دیکھے جائے تو بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. لیکن یہاں موعظۃ من اللہ کہنے کی بجائے من ربکم کہہ کے دلیل دی ہے. کئی دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل تو یہ دی ہے کہ یہ اسے بھیجنا چاہیے تھا یہ قرآن پاک. اگر وہ قرآن پاک نازل نہ کرتا تو حق ربوبیت یا اس کے رب ہونے کا حق جو تھا نا وہ ادا نہ ہوتا. چونکہ وہ رب ہے، وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو انسانوں کا نظام کسی اور نے آ کے تو نہیں چلانا تھا. جہاں اتنے سیارے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، جہاں اتنی بڑی بڑی کائنات اللہ کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہے، وہاں انسان کا نظام چلانے کے لیے کسی اور نے نہیں آنا تھا، وہ بھی اللہ نے ہی بھیجنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے
یہ رحمت بنا کے اس کو ہم پر بھیجا ہے، تو من ربکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ بھئی اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھ لینا، اس کو پابندی نہیں سمجھ لینا، اس کو اپنی آزادی میں رکاوٹ نہیں سمجھ لینا۔ یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہے، یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے، کیونکہ رب کی طرف سے ہے، یہ تو اسی اللہ کی طرف سے ہے نا جو تمہارے سانسوں کا مالک ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہاری سانسوں کا مالک ہے، اور جس نے تمہاری حفاظت کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا ہے اس دنیا میں کہ اگر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ حصار ادھر ادھر ہو جائے تو کائنات دھرم برم ہو جائے، اور اس کائنات میں سب سے کمزور انسان ہی ہے جو ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکے۔ اس اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ تمہارے لیے انتظام کیا ہے، تمہاری حفاظت کا، تمہیں روزی دینے کا، تمہیں زندگی دینے کا۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب اتارا ہے، جب ہر طرف دیکھتے ہیں اس کی رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے، اس کی مہربانیاں ہی مہربانیاں نظر آتی ہیں، تو پھر اگر ہمیں چند منٹ کے لیے اگر ہمیں یہ محسوس بھی ہو کہ یہ قرآن پاک پابندی ہے ہم پر، تو سمجھ لینا چاہیے کہ من ربکم ہے۔ یہ من ربکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری فیور میں ہے، تمہاری فیور میں ہے، جیسا کہ وہ لمبی آیات سورہ طٰہٰ کے آغاز میں فرمایا نا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ تو رحمان کی رحمت کا ایک مظہر ہے قرآن پاک کا نزول۔ تو اس لیے جو لوگ بھی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے، اس کی فہم و فراست اور اس کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے میں جو بھی کسی لحاظ سے بھی مشغول ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، دراسہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا کسی کو شوق دلا رہے ہیں، یا کسی کو ادھر لگا رہے ہیں، اتنے زیادہ یہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اصل دولت مند یہی لوگ ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا حضرت انسان کی تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اعلان کیا تھا فرشتوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں رکھا، تو حضرت آدم کو بھی پتا تھا بنا تو میں زمین کے لیے ہوں، فرشتوں کو بھی پتا تھا، جانا تھا انہوں نے زمین میں، یہاں تو ان کی مہمان نوازی کے لیے انہیں ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو الغرض جنت میں ٹھہرے، اور جنت میں ان کو ٹھہرا کر مہمان نوازی کے طور پہ ایک بہت بڑا اصول بتا دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بھئی تمہاری قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، کہ یہ جنت ہے تمہارے لیے، یہاں کوئی بھوک پیاس نہیں ہے، یہاں کوئی کسی قسم کی ٹینشن، کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہاں تو من بھاتی ساری چیزیں ہیں، ساری خواہشات یہاں پوری ہوتی ہیں انسان کی۔ تو اب غور کریں نا، ہماری کتنی خواہشات ہیں، ہر کسی کی انبار لگا ہوا ہے جائز خواہشات کا انبار لگا ہوا ہے جو اس دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا، ہو ہی نہیں سکتی وہ یہاں پوری۔ تو اگر وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کو ہمارے اندر پیدا ہی کیوں کیا؟ آخر بھینس میں تو یہ خواہش نہیں ہے نا جو ہمارے اندر ہوتی ہے، جانوروں میں تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے نا، تو انسان میں یہ خواہشات کیوں رکھی ہیں؟ اس میں حکمت تو ہوگی نا۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے، زمین کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی خواہشات پوری وہاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے یہ خواہشات پیدا کی اللہ تعالیٰ نے انسان میں۔ تو اگر یہ وہاں بھی پوری نہ ہو سکتی ہوتی، یہ خواہشات کبھی پوری نہ ہو سکتی ہوتی، تو کبھی اللہ وحدہ لا شریک انسان میں ان خواہشات کو پیدا ہی نہ فرماتے۔ تو یہ خواہشات پوری ہی جنت میں ہو سکتی ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ تمہارا اصل گھر ہے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے لیے پھر آپ کو دنیا کا سفر کر کے آنا ہے، زمین کا سفر کر کے آنا ہے۔ اس سفر کے اختتام پہ آپ اپنے اعمال کے لحاظ سے اس جنت کے مستحق بنیں گے۔ اب تو مہمان نوازی ہو رہی ہے، لیکن اس گھر کو پانے کے لیے اس شیطان سے بچ کے رہنا ہے جو تمہارا دشمن ہے، جس نے سجدے سے بھی انکار کیا تھا، جس نے تمہارے ساتھ حسد کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے
کہ کبھی بھی بھیانک صورت میں تمہارے سامنے نہیں آئے گا، بڑی خوبصورت، بڑے خوبصورت روپ میں آئے گا، بڑی خوبصورت باتیں کر کے آئے گا، کہیں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے آئے گا تو کہیں کچھ یعنی اچھی اچھی باتیں لے کے تمہارے سامنے آئے گا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ ایسا میں آپ کو نسخہ نہ بتا دوں کہ آپ کو زمین کا سفر کر کے آنا ہی نہ پڑے، ادھر ہی رہیں آپ، اتنا لمبا چکر کاٹ کے یہاں نہ آنا پڑے، جہاں ہے آپ ادھر ہی ٹھہرے رہیں گے، زمین میں بھیجا ہی نہیں جائے گا آپ کو۔ تو اب کون چاہتا ہے یہ؟ اب دیکھیں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان انسان کے جسم میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک خون پہنچتا ہے، اور یہ سر توڑ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کون سی چیز پسند ہے، اس کا ویک پوائنٹ کون سا ہے، اس کی کمزوری کون سی ہے، وہیں سے پکڑتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے جنت کو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، وہاں رہ کے مزہ بھی چکھ لیا تھا، وہاں سکون بھی پا لیا تھا، اب اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی تھی کہ جنت میں ہی رہوں، وہاں نہ جانا پڑے مجھے، دنیا میں زمین پر نہ اترنا پڑے۔ تو شیطان نے سوچا کہ یہیں سے دا لگانا ہے، تو یہیں سے یہ قابو آئے گا۔ آج تک انسان کے ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ٹریٹ کرتا ہے یہ شیطان، یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی چھڑی سے نہیں آنکتا، اور نہ ہی ایک ہی نسخہ آزماتا ہے سب کے ساتھ، ہر کسی انسان کی یہ اسٹڈی کرتا ہے، ہر انسان کو پرکھتا دیکھتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، تو اسی کمزوری سے اس کو پکڑتا ہے انسان۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل چیز دکھائی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح بہکایا کہ آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں، ایسا درخت بتاتا ہوں، ایسا پھل بتاتا ہوں کہ وہ کھا لیا تو یہاں سے نکلیں گے ہی نہیں۔ یہاں تھوڑا سا اور ٹھہرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جہالت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے ہیں، عالم الغیب بھی مانتے ہیں، قادر مطلق بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود سمندر کی تہوں تک وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے ایسی ایسی حکایات، ایسی ایسی چیزیں کیسے ہمارے ذہن قبول کر لیتے ہیں کہ جی وہ شیطان جو تھا نا، وہ سانپ کے پیٹ میں وہ چھپ کے چلا گیا تھا، تو کوئی کہہ رہا تھا وہ سانپ کو مور نے کھا لیا تھا، وہ مور کے چھپ۔ بھئی تمہارا ایمان جب پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، وہ تو سمندر میں پڑا ہوا کالا پتھر، اس پتھر کے پیٹ میں کالی چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کی التجا کو بھی سنتا ہے، تو تمہیں یہ کیسے گوارا ہو جاتا ہے کہ تم ایسی کہاوتوں کو، ایسے افسانوں کی تصدیق کر دیتے ہو؟ تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا اس سانپ کے پیڑ تک میرے اللہ کی رسائی نہیں تھی، کیا اس مور کے پیڑ تک اللہ تعالیٰ کی رسائی نہیں تھی؟ تو یہ فضولیات جب ایسی سنے تو ان کو ذرا اپنے علم کے ساتھ پرکھا کریں، جو آپ کا علم ہے اس کے ساتھ پرکھا کریں، تو اس کو جھٹلا دیا کریں کہ یہ غلط باتیں ہیں۔ کچھ باتوں کی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی غلطی بول بول کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ غلطی ہے، اور ان غلطیوں میں سے چلتے چلتے اشارہ کرتا چلو یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک بھیجا ہے، اور آخر دوسری آیت میں فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کسی نے خوشی منانی ہے تو اس نعمت کے ساتھ منائیں۔ اب دیکھو بات کہاں تھی، تو ہمارے معاشرے میں اس کو کہاں ملا دیا گیا، بدعات کی ترویج کے لیے، اپنی خود ساختہ خوشیوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، سیاق و سباق سے ہٹا کے۔ بات تو یہ کی جا رہی تھی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دے دی ہے، اس کو اس نعمت پر خوشیاں منانی چاہیے، بات تو یہ کی جا رہی تھی۔ ان خوشیوں کو کہاں سے کہاں لگا دیا، اور ہمارے معاشرے میں لوگ ہم سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ دلیل تو قرآن میں دیتے ہیں۔ بھئی مسلمان معاشرہ ہے، تھوڑا سا قرآن کھول کے دیکھ لیں، سادہ سا ترجمہ دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خیر بات دور نہیں کر رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، شیطان نے پھر دا لگایا، اور پھر جو ہونا تھا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان بھی کیا، فتاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ تو ان کو جو دنیا میں بھیجا سزا نہیں دی، ان کو یہ سزا نہیں ہے ان کی،
یہ تو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا تھا، پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا زمین کے لیے پیدا کر رہا ہوں، تو یہ ان کو سزا کے طور پہ نہیں بھیجا گیا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان کے خلاف ہے، اعلان بھی کر دے توبہ قبول کر لیا پھر بھی سزا دے دے، یہ تو کوئی وفادار انسان بھی نہیں ایسے کرتا۔ چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کی جائے کہ ادھر سے کہے کہ میں نے توبہ قبول کر لیا، اس سے کہے کہ اس کے بعد کہے کہ میں سزا دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، سزا نہیں ہے، یہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن جس پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کہا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، تو جگہ جگہ میں مختلف یہ آیات ہیں، خصوصاً جو سورہ طٰہٰ کے آخر میں آیات ہے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں سے اتر جائیں، آپ لوگ زمین کی طرف چلے جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ یہ آیات یہ ہمیں یاد بھی کر لینی چاہیے، اور یقین کیجئے کہ دن میں کئی مرتبہ ان پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سکون ہو، ہمیں سرور ملے، ہمیں پتہ چلے ہم کون ہیں، کیا ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں۔ تو ان آیات کے بغیر ہمیں تو اپنا پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سمندر میں، کائنات کے سمندر میں کیوں ہیں۔ تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی، میری طرف سے رہنمائی آئے گی۔ اب یہ پڑھتے تو سب ہے میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور ہدایت کا ایک مفہوم ہم نے تنگ سا اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ مسجد میں کیسے جانا ہے، مسجد سے نکلنا کیسا ہے، حج کیسا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، شاید اتنا سا مفہوم تنگ سا جو ہے نا وہ ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے ہدن کا۔ ہدن کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں، اے آدم علیہ السلام جاؤ زمین پر رہو، میں بتاؤں گا اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، میں بتاؤں گا والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، میں بتاؤں گا پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے، میں بتاؤں گا زمین پر چلنا کیسے ہے، میں بتاؤں گا کھانا کیا ہے، میں بتاؤں گا کیا نہیں کھانا، میں یہ بھی بتاؤں گا کتنا کھانا ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میری کائنات، میرے پیدا ہوئے کیے ہوئے جانور، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہی بتائیں گے ہمیں، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ بتائیں گے۔ یہ مطلب ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کا، کہ یہاں رہنے کے آداب میں بتاؤں گا، کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ میں بتاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو شخص بھی میری ان ہدایات پر عمل کر کے، میری ان تعلیمات پر عمل کر کے وہ میرے پاس آئے گا نا، تو اس کے لیے دو باتیں بتائیں، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بد نصیب ہوگا۔ فَلَا يَضِلُّ، گمراہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں گمراہ، غور کرنا چاہیے اس لفظ پہ۔ ہم ایسے گمراہ کیا دیتے ہیں، تو یہ لفظ ہے گمراہ، جس نے راہ گم کر دی ہو۔ کیا مطلب ہے گمراہ کا؟ گمراہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو جنت کا راستہ بھول گیا، کیونکہ ہم وہاں سے آئے تھے اور وہاں واپسی کا کہا گیا تھا کہ آپ نے اسی گھر میں آنا ہے، اسی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں جو کچھ صفات دی گئی ہیں نا وہ اس کے علاوہ تمہارے سوٹ نہیں کرتی، تو واپس جانا تھا وہیں۔ جو شخص کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر رہتے ہوئے جنت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے وہ سیدھے راہ پر ہے، اور جو اس راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ خواہ کس راستے پہ ہو۔ اس دنیا میں جنت کے راستے کے علاوہ ہزاروں پگ ڈنڈیاں ہیں، ہزاروں راستے ہیں، سارے کے سارے اینڈ جہنم پہ ہوتا ہے، سب کا اینڈ جہنم پہ ہوتا ہے، سب جہنم میں جاتے ہیں۔ صرف ایک راستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے۔ جو شخص اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے گم راہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا جو صحیح راستہ تھا اپنے گھر کا وہ گم کر دیا ہے، یہ راہ راستے ہٹ چکا ہے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بد نصیب بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ شخص سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے باغات بھی لگائے ہوئے ہیں، سیٹ بک ہے وہاں، لیکن یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس گھر سے محروم کر دیا جائے، اور پھر صرف محرومی اگر ہو نا تو یہ بھی بڑی بدبختی ہے کہ جاؤ تمہیں اس گھر کی بجائے کسی صحرا میں پھینکنا ہے، یہ بھی بڑی بدبختی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے اس گھر کو کھو دے گا، محروم ہو جائے گا، وہ جہنم میں جلے گا، آگ میں جلے گا۔ تو بدبختی کوئی چھوٹی نہیں ہے، بد نصیبی کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا میری طرف سے آنے والی تعلیمات پر عمل کر کے جو آئے گا وہ
کبھی راہ گم نہیں کر سکے گا، جنت کا راستہ کبھی اس سے نہیں چکے گا، جنت کے راستے سے کبھی بھٹکے گا نہیں اور کبھی بدنصیب نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ان آیات کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن آج کے دور میں تو ذرا تدبر کریں تو یہ آیتیں بول بول کے اپنا مفہوم ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دیکھیں آپ، آج کل ترقی کا دور ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ موبائل ہے، یہ فلاں ڈیوائس ہے، یہ کیمرے، نہ جانے کیا کیا دنیا میں آیا ہوا ہے۔ جو بھی نئی ڈیوائس آتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے، اس کا وہ چلانے کا طریقہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شخص کوئی بھی کسی ڈیوائس کو خریدتا ہے، اس کو اس کے الف با کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ کتاب پھینک دیتا ہے کہ نہیں میں تو بھئی اس کو خود ہی چلاؤں گا، وہ میرا خیال چلانے سے پہلے تو اس کو جلائے گا نا، اس کو خراب کرے گا، یقیناً محروم ہوگا، اس کو تباہی کرے گا۔ تو شاید کوئی 10 15 20 چلا کے نا تب اس کو طریقہ آ جائے، لیکن اس دنیا میں تو یہ 10 15 20 ڈیوائسیں جلائی جا سکتی ہیں۔ حضرت انسان کی ڈیوائس ایک ہی ہے، یہ دوسری دفعہ آنے والی نہیں ہے، اس کو ایک ہی زندگی ملی ہے۔ اس نے اگر اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے اپنی مرضی سے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ یہ برباد ہو گیا تو دوبارہ اس کو یہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ڈیوائسز میں تو چانس ملتے ہیں نا، اس میں چانس ملنے والا نہیں ہے، یہ برباد ہو کے رہے گا۔ تو اب یہ چیزیں ذرا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صاف دلی سے غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ترلے بھی کیے جائیں۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں کوشش کاوش کرتے ہیں نا تو ہم راستہ ضرور اس کو سمجھانے کے، جنت کو جو راستہ ہے، بلکہ جو اللہ کے بندے ہیں نا قرآن پاک سے روشنی لے کر زندگی بسر کرنے والے، ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سیدھا ایسے جائے گا جیسے تم روز اپنے گھر میں جاتے ہو نا، پتہ ہوتا ہے لائٹ چلی بھی جائے نا اندھیرے میں تو پڑوسی کے گھر میں کوئی نہیں گھستا، اپنے گھر میں گھستے ہیں سب، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا گھر کا۔ تو ہر بندہ مومن جنت میں اپنے گھر کو اس طرح سیدھا پہچان رہا ہوگا، اتنا سیدھا اپنے ہی گھر میں جائے گا، لیکن جائے گا وہ جو اس قرآن پاک کے سے روشنی لے کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ فلا يضل ولا يشقى، وہ کبھی بھی اپنے گھر کا، جنت میں اپنے گھر کا راستہ کبھی گم نہیں کرے گا، کبھی نہیں چوکے گا، کبھی نہیں ادھر ادھر ہوگا، سیدھا اپنے گھر میں جائے گا، اور نہ ہی وہ بد نصیب ہوگا۔ اور رہی دوسری پارٹی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی خیالات ہیں، یہ 1400 سال 1450 سال پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اور یہاں مجھے وہ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے جو غالباً حقیقی واقعہ ہی کہتے ہیں، کہ وہ شیخ الحدیث صاحب پڑھا رہے تھے تو کوئی فن خواں آ گیا، وہ جدید جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، تو مولوی صاحب کو آ کے لگا ملامت کرنے کہ مولوی صاحب لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تم ابھی تک یہ مسجد میں بیٹھ کے یہی قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں لگے ہوئے ہو۔ تو مولانا صاحب نے کہا بات سنو، دیکھو ہم تو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ مل بھی گیا ہوگا، اور وہ چاند پر جانے والے لوگ چاند پر پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن مسئلہ تو تیرے جیسے مسکینوں کا، بیوقوفوں کا ہے، تو نہ ہمارے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، نہ تو چاند پہ جا سکا ہے، نہ تو اتنی ترقی کر سکا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا قرآن پاک کے ذریعے، قرآنی صاف ستھری تعلیمات کے ذریعے، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اگر کوئی اس میں لگا ہوا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مبارکباد کا مستحق ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دقیانوسی خیالات ہیں، پرانی باتیں ہو گئی ہیں، 1450 سال کی پرانے باتیں ہیں، ابھی نیا دور ہے، ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، اب آگے کتنا چلے گئے ہیں، جہنم سے آگے تو نہیں کوئی پہنچ سکتا نا، کتنا آگے چلے جائیں گے، کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے اس ذکر سے، قرآن پاک سے، میری ان تعلیمات سے روگردانی کر کے زندگی بسر کرے گا نا، اس کی گزران تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو بڑی غلط فہمی جو ہوتی ہے، پوچھتے ہیں بھی قرآن کہتا ہے گزران تنگ کر دوں گا، اور کافر تو سب سے زیادہ امیر ہیں، وہ تو بہت مالدار ہیں۔ بھئی کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ خوشحال زندگی کے لیے سونے اور چاندی کے پلنگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کس نے تمہیں کہہ دیا ہے
کہ سعادت مند زندگی کے لیے دنیاوی کی فراوانی ضروری ہوتی ہے؟ کس نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ تو واہیات باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ تو ہمیں بتا دیا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، فرمایا کہ من کانت الآخرۃ نیتہ، اس سے پہلے دنیا کے بارے میں فرمایا من کانت الدنیا نیتہ، جس شخص کی نیت ہی دنیا ہے، میں نے بنگلہ بنانا ہے، میں نے بڑی کار لینی ہے، میں فلاں سے آگے بڑھنا ہے، فلاں عہدہ لینا ہے، اس نے اپنا سٹیٹس بنایا ہوا ہے، اس سٹیٹس کو پانے کے لیے دن رات وہ لگا ہوا ہے، دنیا کمانے کے لیے، جس کا یہی مقصد ہے، جس کی یہی خواہش ہے، اس کی ساری دوڑ دھوپ اسی کام کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرق اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے بکھیرے بکھیر دیں گے۔ ایک کام کو ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ سے نکل گیا، ادھر بھاگا تیسرا نکل گیا، ادھر بھاگا چوتھا نکل گیا، رات کی نیندیں بھی حرام ہو گئی اس کی، رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکتا، یہ گولیاں کھا کے سوتا ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ یہ جو امیر لوگ ہیں نا، جن کے بارے میں لوگ ہم بہت پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا نافرمان ہے، کافر ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانیاں کی۔ او بھائی، مہربانی وہ نہیں ہے، مہربانیاں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں کو جب چاہے نعمت وہی بناتا ہے۔ اولاد سے اچھی نعمت تو کوئی نہیں ہے نا، وہ چاہے تو اس اولاد کو ہی عذاب بنا دیتا ہے۔ یہ مال و دولت بظاہر نعمت ہے بھی نعمت، کوئی شک نہیں ہے کوئی، لیکن یہ نعمت تب بنتی ہے جب اللہ اس کو نعمت بناتا ہے۔ جب تھوڑے سے پیسوں کو وہ نعمت بنا دیتا ہے نا، تو یہ پیسے، تھوڑے سے پیسے سعادت کا سبب بن جاتے ہیں، سکون کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ اربوں کھربوں روپے جب وہ اس کو رحمت نہ بنانا چاہے، انسان ان سے سعادت کی بجائے شقاوت ہی حاصل کرتا ہے، پریشانیاں ہی ملتی ہیں، سکون کی بجائے بے آرامی ملتی ہے انسان کو، ذہنی سکون کی بجائے اس کو ٹینشن ملتی ہے اور ڈپریشن ملتی ہے۔ تو یہ سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ تو معیشتاً ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی سکون نہیں پائے گا، سونے کے پلنگ پہ بھی نیند نہیں آئے گی، گرمیوں میں ٹھنڈا کمرہ اور سردیوں میں گرم کمرہ، پھر بھی نیند سکون ان کو نہیں آئے گا، ہر قسم کی سہولتوں کے باوجود ان کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے معیشت ضنک کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھیرے بکھیر دیتے ہیں، اور جس کے بکھیرے اللہ تعالیٰ بکھیر دینا تو پھر وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اب جو دنیا کے پیچھے لگنے والا ہے، کیا اس کو اپنے من کے مطابق دنیا مل جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ وحدہ لا شریک چاہیں گے، دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گی۔ تو یہ معیشت ضنک ہے، تنگ گزران ہے، یہ کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیمات کو اسے پشت ڈال کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سکون کھینچ لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا سارا فوکس، ساری اس کی توجہ، ساری محنت، ساری کاوش اس کی آخرت کے لیے، میری آخرت بن جائے، میرا رب میرے سے خوش ہو جائے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بڑی ساری دنیا دے کر سودا کرنا پڑے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا تو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنا نقصان ہو جائے گا، مجھے کوئی قتل کر لے گا، کتنے سال میرا نقصان ہو جائے گا، کتنی میری زندگی چلی جائے گی، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس دنیا کی، ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت اللہ وحدہ لا شریک کی رضا و قرب ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے بکھیرے سوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں خود اس کی ٹھیک کرتے ہیں، سارے بکھیرے اللہ سوارتے ہیں اس کے۔ اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ گرتی ہے، پیچھے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کے آگے بھاگتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ غالباً سورہ نحل کی آیات یہی مطلب ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ حیات طیبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ حیات طیبہ ہے۔ شیخ کتنا ٹائم رہ گیا؟ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی؟ تو یہ حیات طیبہ ہے
یہ حیات طیبہ جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے، اللہ کی قسم وہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ مال و دولت سے سکون نہیں ملتا، پیسوں کی فراوانی سے سعادت نہیں ملتی۔ سعادت اسے ملتی ہے جسے اللہ دیتا ہے، اور سعادت اللہ اسے دیتا ہے جو قرآن پر عمل کر کے، اب قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن سے مراد وحی ہے، وحی میں سنت اور قرآن کا بیان بھی آ جاتا ہے، تو وحی پر عمل کر کے جو زندگی گزارتا ہے نا، اس کے سارے کام ہی عمل صالح کہلاتے ہیں۔ جو شخص بھی ان سے ہٹ کے کوئی کام بھی کرتا ہے نا، بظاہر وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ لگتا ہو، سارے زمانے کو خوبصورت لگتا ہو، لیکن اللہ کے معیار کے مطابق وہ خوبصورت نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں کہلاتا۔ تو جو شخص بھی اس طرح عمل صالح کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اسی لیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آیتیں غور کرنے والی ہیں کہ لوگو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں حقیقی زندگی کی طرف بلائے نا، تو ان کی بات مان لیا کرو۔ تو ہر وہ کام جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں وہ حقیقی زندگی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ایک بندہ کروڑ روپیہ اس کے جیب میں ہے، اب اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے 2.5 لاکھ نکالو، زکوٰۃ دو۔ اس کو بظاہر یہ کام اچھا تو نہیں لگتا، محنت سے کمائے ہوں، لگتا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کم ہو جائیں گے، 2.5 لاکھ کم ہو جائیں گے، لگتا تو یہ ہے نا۔ تو لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں لگتا، کیونکہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ پہلا آدمی نا جو دنیا دار، دنیا اللہ تعالیٰ فقر اس کی آنکھوں میں کے سامنے لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ ہوگا تو وہ کہے گا ہو 2.5 لاکھ گیا، اور اس کو یہ 85.5 لاکھ وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو باقی ماندہ پیسے ہیں نا، اتنے لاکھ، اس کو وہ نظر نہیں آئے گا، اس کو وہ جو جا رہے ہیں نظر آئے گا۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوگا نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ غنا اور تمنگری اس کے دل میں رکھ دیں گے، اور اس کو فوراً پتہ چلے گا کہ اس نے کروڑ روپیہ دیا ہے، اگر 2.5 لاکھ اس کے لیے میں نے دے بھی دیا تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کروڑ کا کروڑ اسی کا ہی تھا، وہ کروڑ بھی مانگ لیتا تو میں خوشی دینا ہی تھا، لیکن اس نے کروڑ تو نہیں مانگا، یہ 2.5 لاکھ ہی مانگا ہے۔ تو اللہ کے بندے پھر اس طرح سوچ کے سکون بھی ملتا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اصل حقیقت یہی ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول اگر کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں بظاہر وہ نظر آتی ہماری بربادی ہے، برباد ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنے ذہن کو کہہ دو تو جھوٹا ہے۔ یہ جو ذہنی خیال آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے پہلا دشمن انسان کا اس کا اپنا نفس ہے۔ جب نفس سے کہیں یہ چھوٹتا ہے نا انسان، تب جا کے شیطان کی باری آتی ہے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، میرا اللہ اور اللہ کا رسول جو بات بھی مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ میری حقیقی زندگی کی ضامن ہے، حقیقی زندگی میری اسی میں ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ فلاں چیز چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہی حقیقی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو حقیقی زندگی کی طرف جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو اس پر لبیک کہا کرو۔ اب یہ لبیک کب کہیں گے؟ حقیقی زندگی کا راز کون پا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم صرف وہی شخص پا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کو سمجھتا ہے، اور سمجھ وہی سکتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور ان پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے۔ تو میں ہوں یا آپ ہیں، سب ہیں ہم، قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں خود، اور اس کو سنا بھی کریں، کیونکہ سننا اور پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی آتی تھی وہ بھی کبھی کبھی پسند کرتے تھے کہ سنا جائے۔ ایک صحابی کو کہتے کہ قرآن سناؤ، میں نے سننا ہے۔ تعجب سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو سناؤ، آپ پر تو نازل ہوتا ہے۔ کہا نہیں، میں نے بھی سننا ہے۔ تو قرآن سننا بھی ہوتا ہے، پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس پر تدبر کرنا ہوتا ہے۔ تدبر کا مطلب یہاں پھر لوگ بڑا خطا کھاتے ہیں، اور لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا تو بڑا عجیب و غریب، کچھ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ابھی آپ نے کیا لینا ہے؟ غور، یہ تدبر کرنا ہے نا قرآن پہ۔ ابھی تو نے تدبر کرنا، وہ کنواں کہاں ہے جی، اب کس حالت میں، یہ تدبر ہو رہا ہے۔ او فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی آج کل کہاں ہے، یہ قرآن پہ تدبر ہو رہا ہے۔ او میرے بھائیوں، قرآن میں تدبر یہ نہیں ہے،
قرآن میں تدبر یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ قرآن میرے لیے نازل کیا اس نے، لا ریب فیہ، اس نے کچھ کہا ہے مجھے، ایک ایک لفظ میں میرا اللہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، مجھے کس چیز سے منع کر رہا ہے، یہ تدبر ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ اس کو پڑھیں، سنیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پر ایمان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، سمجھیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن قرآن پر ایمان کیسے لائیں گے، کیسے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ کوئی بھی آ کے ہمیں گمراہ کر دے، سیاق و سباق سے آیات کو ہٹا کے کہیں اور لگا دے تو ہمیں بدعت میں ڈال دے، ہمیں غلط راستے پہ لا دے، اور راستے پر جھنڈیاں لگا کے، خوبصورت بنا کے، رنگ روگن کر کے ہمیں کہے یہ جنت کا راستہ ہے اور ہمیں جہنم کے راستے پہ چڑھا دے اور ہم چڑھ جائیں، یہی ہوتا رہے گا۔